اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، ہم اس نیلم ویلی میں اوپر یہ رتی گلی ایک جگہ ہے بڑی بلندی پہ، تو اس کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاؤں گا، اس خدا کی کیسے تعریف کی جائے کہ جس رب العالمین نے اپنی قدرت سے اتنے خوبصورت نظارے تخلیق فرمائے، یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے ان حسین مناظر سے انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کا میسج دے رہا ہے کہ انسان، میرے پاس یہ دنیا جو ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اگر تو میرے طرف آ جائے، میرے قریب ہو جائے تو میں تیرے اندر کی دنیا اس سے بھی خوبصورت کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو سب سے بڑا پیغام آج کا یہاں اس بلندی پر یہ ہے۔ دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام دنیا میں قانون الہی کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ان کے آنے کا مقصد کائنات میں قانون الہی کا نفاذ تھا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی رحمت محمد مجتبیٰ خاتم المرسلین حضرت احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی قانون الہی نافذ کرنے کے لیے کائنات میں مبعوث ہوا۔ اور میں بس مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ہر نبی کی اپنی زندگی میں کوشش اور کاوش یہ رہی کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے ان بندوں میں قانون الہی کو نافذ فرمائے۔ لیکن جب وقت گزرتا رہا، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت راشدہ ختم ہوئی، میرے مولا علی علیہ السلام کا، مولا حسن علیہ السلام کا جب شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد قانون الہی کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے سازشیں کی گئیں، اور یزید جیسے ملعون کو تخت پر بٹھا کر قانون الہی سے جب کھلواڑ کیا گیا، تو پھر آدم علیہ السلام کا وارث بن کر، حضرت نوح علیہ السلام کا وارث بن کر، جناب سلیمان و داؤد کا وارث بن کر، جناب موسیٰ و عیسیٰ کا وارث بن کر، تمام انبیاء کا وارث بن کر، محمد عربی کا بیٹا حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے نور نظر، مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور، اور تمام ایمان والوں کے دلوں کی ٹھنڈک میرے مولا حسین علیہ السلام، تمام انبیاء کے وارث بن کر قانون الہی کا نفاذ کرنے کے لیے کربلا معلیٰ میں کھڑے ہو گئے۔ تو آج یہ جتنی بھی اسلام کی برکتیں ہیں، یہ صدقہ ہے میرے مولا حسین لجپال کا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں میرے مولا حسین لجپال علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح مودت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی رکھے، اور ہمیں، ہمارے والدین اور جمیع احباب کو ان کے غلاموں کے قدموں میں محشور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔